نہ کافر مسلمان کو کہتے ہیں اور نہ کافر کو مسلمان کہتے ہیں. ہر کوئی اپنی اپنی جگہ اپنے خانے میں ہے. اوپر نیچے لے جانا ہم بے ادبی سمجھتے ہیں. وابی کو وابی رکھنا ادب ہے. وابی کو کوئی بھی اور لقب دینا بے ادبی ہے، اور ہم با ادب ہیں. ہم ادب کرتے ہیں، اس لیے اپنی اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں. کسی کو خفا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال جب حضرت شیخ سعدی نے یہ 4 جملے کہہ کر عربوں کو بھی حیران کر دیا، اور 40 سال کے بعد دین کا خیال آیا پڑھنے کا، اور 40 سال کے بعد ایسے پڑھا کہ دنیا جہان کی مسلم غیر مسلم لائبریریاں شیخ سعدی کے کلام اگر وہاں نہ موجود ہو تو لائبریری کمپلیٹ نہیں ہے. ایسی ایسی باتیں سکھا گئے. بلغ العلا بکمالہ، بے کمال ذات ہی. اگر بے کمال نبوت ہی ہوتا نا تو موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر جا کر بے ہوش کیوں ہوتے؟ وہ بھی لامکاں پہنچ جاتے. نبوت اگر وجہ بنتی، رسالت اگر وجہ بنتی، ذات کو دخل نہ ہوتا تو پھر سارے لامقام ہوتے. بلغ العلا بکمالہ، کیونکہ یہاں مجھے بتایا ہے کہ میلاد اور 11ویں شریف کی بھی بات کرنی ہے اصال ثواب میں. بلغ العلا بکمالہ، مولوی صاحب اپنی مسجد کے باہر لکھ تو دیتا ہے، اگر پتہ ہو تو کبھی بھی نہ لکھے، اور نیچے لکھ دے کہ یہ لکھنے والا مشرک ہے. اور نام کی تبدیلی کی بات کی تھی غالباً کسی میرے ساتھی نے. محمد کو مجید بنایا ہے پیارے آقا کی جالیوں پر. اس سے بڑی دشمنی اور کیا ہوگی؟ جب میں وہاں پڑھ رہا تھا اور عدالتوں میں بعد میں رہا تو اس وقت تک یا کا الف باقی تھا، یا کاٹی ہوئی تھی، 2 نقطے بھی رہ گئے تھے. چور کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب یہ بھاگتا ہے تو کوئی نہ کوئی بلگا پیچھے چھوڑ دیتا ہے. اور جب میں 2008 میں گیا، جس کام پر مجھے لگایا وہ کرنے کے بعد سرخرو ہو کر گیا، تو میں تو گزر گیا، کیونکہ اس وقت توجہ آدمی کی ادھر ہی ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں، بہت بندے بھی نظر نہیں آتے. ہوٹل میں پہنچا تو مجھے میرا ساتھی ایک بچہ تھا، اس نے بتایا کہ آپ نے دیکھا ہے قاضی صاحب؟ میں نے کہا نہیں. کہتے ہیں وہ تو محمد کو مجید کر دیا ہے. میں مولوی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ جس اسلام کا تو دعویدار ہے وہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ مخلوق کو خدا بنا دے؟ مجید تو خالق کی صفت ہے نا، محمد تو مخلوق ہے. اور مشرک ہم ہی کہتے ہو. یہ شرک نہیں ہے محمد کو مجید بنا دینا؟ اور مجید بنانے کی مجبوری مولوی صاحب کی یہ بن گئی کہ جلدی جلدی لوگوں کو محمد اور مجید میں فرق کا پتہ نہیں چلے گا. محمد اور مجید دونوں کو مغالطے کے لیے ایک کر دینا تصور رکھتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. تو تجھے کس نے کہا تھا تو مسجد ضرار سے مسجد نبوی اور مسجد تقوی میں آ گیا ہے؟ یہ کام تو مسجد ضرار والوں کا ہے، اور وہ پہنچ گئے مسجد تقوی میں، اور انہوں نے پہلا کام وہاں وہی کیا جو دل میں تھا کہ محمد نہیں، محمد کچھ بھی نہیں، مجید ہے. بہرحال یہ نظریاتی چیزیں، ہم کسی کے گھر سے روٹی نہیں کھاتے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں. اگر ایسے ہوتا تو لوگ ہمیں اپنے سامنے سجدہ کرواتے. ایسی بات نہیں ہے. بہرحال جو سن رہے ہیں میری بات، آپ لوگ یہاں بیٹھ کر بے ایمانی نہیں کرنی، جہاں جا کر سولی پہ چڑھ کر بھی اور ان کے گھر میں بھی بیٹھ کر بات وہی کرنی ہے. اگر پیارے آقا کی محبت کا اظہار کرتے اور قبر میں ملنا چاہتے ہو تو بات سولی پر چڑھ کر بھی وہی کرنی ہے جو ایمان جس کا تقاضا کرتا ہے.
درباروں میں جا کر درباری ہو جانا، لوگوں کے سامنے جا کر وہ ہو جانا، یہ تو وہابیوں کا طریقہ ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ ذو الوجہین، ادھر گیا تو ان کے ساتھ ہو گیا، ادھر گیا تو ان کے ساتھ ہو گیا۔ مسجد ضرار اور مسجد تقویٰ کے نمازیوں کا فرق ہی یہ تھا۔ اور سورہ بہت آگے دین میں نہیں، سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں، ایمانداروں کے بعد اولئک ھم المفلحون کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہے 13 آیتوں میں جو آپ کے پاس آتے ہیں، انگوٹھے چومتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور 16 سال مسجد میں سنی بن کر رہتے ہیں، یا اللہ یا محمد کو برداشت کرتے ہیں۔ جب سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاؤں پکے ہو گئے ہیں تو اس کے بعد اس کو کاٹتے ہیں۔ پھر میں پوچھتا ہوں کہ پہلے کیا تھے، اب کیا ہو؟ ادھر برہان کے پاس ایک گاؤں ہے، میں وہاں گیا تو لوگوں نے مجھے کہا جی آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ ہم نے اپنے مولوی صاحب کو کہا کہ ہماری ہمشیرہ فوت ہوگی، آپ جنازہ پڑھائیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ بعد میں دعا مانگیں گے۔ تو مولوی صاحب کہتا ہے دعا جنازے کے بعد مانگنی تو ناجائز ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو مانگ لوں گا۔ اور لوگ بھی بڑے اچھے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے آگے سے مولوی صاحب کو یہ کہہ کر کک آؤٹ کر دیا، حالانکہ وہ وہاں کا امام ہے اور سارا گاؤں انہی کا تھا، اور اب اللہ کے فضل سے سارا گاؤں نبی پاک کا غلام ہے۔ تو یہ کہہ کر کک آؤٹ کر دیا کہ مولوی صاحب آپ تو ہمیں یہ کہہ رہے ہو کہ کتا حرام ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میں کھا لوں گا۔ ٹھیک ہے، یاد رکھنا روٹی کنجری بھی کھاتی ہے، کنجر محلے میں، روٹی کے لیے بے ایمان نہ بننا۔ روٹی کے لیے جا کر یہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بیٹھے ہیں تو ان کے رنگ میں رنگا گیا اور کہا میں سنی ہوں۔ سنی نہیں، بڑا بے غیرت کا بچہ ہے تو، کیونکہ ماں کو بیوی بنانے سے، بہن کو بیوی بنانے سے میرے آقا نے روکا ہے، اور میرے آقا کے کہنے پر ہم کتے کا گوشت دے کر گن کھاتے ہیں، اور گائے کا وہ گوشت جس پر میرے آقا کے طریقے سے چھری پھیری گئی ہے اس کو خوشی سے کھاتے ہیں، اتنا مہنگا لے کر، اور جو میرے آقا کے طریقے سے ذبح نہیں ہوئی ہے اس کا گوشت دے کر ہمیں کہہ آتے ہیں۔ وہ آدمی جو مردار گائے کا گوشت کھانے کو پسند نہیں کرتا، کتے کا گوشت کھانے کو پسند نہیں کرتا، اور رشوت لے کر وہ جیب میں ڈال لیتا ہے، اس بے ایمان کا کیا ایمان ہے اور کیا سنی ہوگا وہ۔ ہم ایسے سنی کو بھی ٹھوٹا مارتے ہیں۔ اور وہ پیر فقیر جو اپنی خانقاہوں پہ بت بنا کر لگاتے ہیں، آباء و اجداد کا منہ کالا کرتے ہیں، ہم ان کو ٹھوٹا مارتے ہیں۔ ہم نے پیر کو پیر اس لیے کہا کہ نبی کا غلام ہے، اگر نبی پاک کا غلام نہیں تو ہم ٹھوٹا مارتے ہیں۔ ہم نے آپ کی وجہ سے اللہ کو مانا ہے، ہم نے آپ کی وجہ سے قرآن کو مانا ہے، ہم نے آپ کی وجہ سے ایمان کو مانا ہے، ہم نے آپ کی وجہ سے قبر کو مانا ہے، ہم نے آپ کی وجہ سے سب کچھ مانا ہے۔ اللہ کو تو کسی نے بھی نہیں دیکھا، آج تک نہیں دیکھا، موسیٰ کلیم اللہ نے بھی نہیں دیکھا، کسی نبی اور کسی رسول نے بھی نہیں دیکھا سوائے میرے آقا کے۔ اللہ کو تو صرف میرے آقا نے دیکھا ہے۔ اور وہاں جب بھی آدمی اجنبی جگہ پہ جاتا ہے تو ڈگمگا جاتا ہے، اس کو بہت سارے حقائق نظر نہیں آتے، لیکن جو وہیں سے تشریف لائے تھے ان کا وہاں جانا ان کے ڈگمگانے کا باعث نہیں بنا۔ ما زاغ البصر وما طغى، وہاں آنکھیں چنیائی نہیں ہیں، اور نہ جس جگہ میں جا کر ٹک گئی ہیں اس سے تجاوز کی ہوا۔ وما طغى افتمارونہ علی ما یری، کیا جو میرے محبوب نے دیکھا آپ اس میں شک کرتے ہو؟ شک کرتے ہو تو مسلمان نہیں ہو۔
اللہ رب العزت نے وہاں سے دیا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ میلاد شرک ہے. میلاد شرک ہے. شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک کرنا. علم کے اندر تو یہی ہے جو نبی پاک نے قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں ہم تک اللہ کا سچا کلام پہنچایا اور سچائی پہنچائی، اس میں شرک کی اتنی تعریف ہے بس. اس کے علاوہ شرک کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کسی دوسرے کو خالق کی طرح سمجھ کر شریک کرنا ہے. کیونکہ رؤوف اور رحیم صفات ہیں اللہ کی بھی اور اس کے محبوب کی بھی. اشتراک لفظی ہے لیکن موصوف کے اعتبار سے فرق ہے. رؤوف اور رحیم اللہ ہے، موصوف خالق کے طور پر ہے، اور رؤوف اور رحیم اللہ کے خود فرمان کے مطابق اس کا محبوب ہے لیکن مخلوق ہونے کی حیثیت سے. جتنا خالق اور مخلوق میں فرق ہے اتنا ہی اشتراک لفظی کے باوجود رؤوف اور رحیم کے مفہوم میں فرق ہے. توحید ہم سے سیکھو، کیونکہ صحیح توحید ان کو سمجھ آتی ہے جو پہلے توحید کے گواہ کو مانتے ہیں، اور توحید کا گواہ سوائے میرے آقا کے کوئی دوسرا نہیں ہے. نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ مخلوق میں سے کوئی ہے. اگر اللہ رب العزت کو اس کی ذات کی شان کے مطابق اور اس کی آیات کبریٰ کے مطابق اپنے سر اور انسان کی آنکھوں سے کسی نے دیکھا ہے تو وہ صرف میرے آقا ہے. اور لوگ جو بھی عجوبہ کوئی کرتا ہے تو اس کو الہ ماننے کو ہمیشہ تیار رہے. قرآن بھرا پڑا ہے اس سے. فطرت میں کسی نے بھی تبدیلی نہیں کی. فطرت کو باوجود معجزات عطا کرنے کے اور کرامات عطا کرنے کے کائنات میں فطرت کو تبدیل کسی نے بھی نہیں کیا، نہ کسی نبی نے کیا، نہ کسی ولی نے کیا. خرق عادت، کرامت ہو یا معجزہ ہو یا استدراج ہو غیر مسلم کا، انہوں نے کائنات میں نیچر میں تبدیلی نہیں کی ہے سوائے میرے آقا کی. میرے آقا نے ڈوبے سورج کو واپس کیا. پوری کائنات کی تاریخ میں کوئی واقعہ اور نہیں ہے، کسی کی طرف سے نہیں ہے. فرشتہ اتنا طاقتور ہے جو مولوی صاحب کہتا ہے کہ یہاں سے تشریف لے گئے تو فرشتے نے کہا میری اصل صورت یہی ہے، مجھے دیکھ لو. پھر فرشتے کی اصل صورت دکھائی تھی تو اوخا الی عبدہ ما اوخا. پھر مولوی صاحب بتاؤ کہ یہ وحی اللہ نے کی یا وحی جبرائیل نے کی. اور دوسرا یہ کہ پھر افضل فرشتہ ہوگا یا افضل میرے آقا ہوں گے. اور یہ بتاؤ کہ افضل وہ ہوگا جس نے خالق کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، یا افضل وہ ہوگا جو سدرہ سے آگے جائے تو کہتا ہے میں جل جاؤں گا. مفضول آگے نہ جا سکے، افضل آگے جائے، یہ عقل کی بات ہے. لیکن اگر مفضول آگے چلا جائے اور افضل پیچھے ہی رہے تو پھر مولوی صاحب شیشے کے سامنے دیکھ کر اپنے داغ کو منہ سے دھونے کی کوشش کر. لہذا پیارے آقا کی بات جس وقت تک کوہ طور پر جانا ممکن تھا، کیونکہ اللہ کا نبی وہاں گیا، اللہ کی صفت کی جھلکی دیکھنا ممکن بنی جب موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا. لیکن آسمان تک جانا کسی انسان کا ممکن نہ تھا. عرش کے اوپر جانا، لامقام جانا ممکن نہ تھا. امکان مناطقہ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے جب ایک انسان کہیں تک اس کی دسترس ہو جائے تو باقی انسانوں کے لیے وہ چیز ممکن ہو جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس میں انسان میں اتنی قابلیت اور اہلیت ہو یا نہ ہو. لیکن جس وقت میرے آقا کی بات آئی تو یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا، وہی لا مکان کے مقیم ہوئے.
کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ جب میرے آقا لامکان کے مقیم بن گئے تو میرے آقا کی امت کا ہر فرد لامکان تک پہنچنا اس کا ممکن ہو گیا۔ اس لیے علامہ فرماتے ہیں پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، غلام مصطفیٰ کی۔ رنجیت سنگھ نہیں پہنچ سکتا۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ یہ غلام مصطفیٰ لامکان تک جا سکتا ہے۔ غوث پاک اگر بیٹھ کر زمین پر یہ فرما دیں کہ میں عرش کے اوپر دیکھتا ہوں تو مولوی صاحب پھر تجھے کیا؟ علامہ یہ فرما رہے ہیں کہ ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کیا عبداللہ بن ابی جا سکتا ہے؟ نمازیں ساری پڑھتا، ماتھے رگڑتا، محراب بناتا، نبی پاک کے پیچھے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ کھڑے ہونے والا لامکان میں جا سکتا ہے؟ عرش پر جا سکتا ہے؟ کوئی ایسی چیز کر سکتا ہے؟ نمازی بھی ایسا اور اعمال پر عمل کرنے والا بھی ایسا کہ صحابہ نے فرمایا جنت تو ساری یہی لے جائے گا، اعمال والا نہیں جا سکتا۔ لیکن قاضی عمر الدین یا رسول اللہ کہنے والا جا سکتا ہے۔ امکان ہر ایک کے لیے نہیں ہے، امکان غلام مصطفیٰ کے لیے ہے، امکان مسلمان کے لیے نہیں ہے، امکان ایماندار کے لیے ہے۔ اس لیے قبر میں جب بچہ بتا رہا تھا کہ 3 سوال ہوں گے، شرعی سوالات ہیں، من ربک ما دینک من نبیک، یہ شرعی سوالات ہیں، اور ان کو جو نہیں مانتا کافر ہے۔ یہ قبر کے سوالات ہیں، مردے سے نہیں ہوتے، زندہ سے ہوتے ہیں، اور یہ زندہ کافر ہو یا مسلمان اس کی زندگی ماننا پڑے گی، ایمان کے تقاضوں میں ہے۔ یہ قبر کی جزا اور سزا ہے، اور قبر میں سوال جواب ہیں۔ من ربک ما دینک من نبیک، سوالوں کے جواب سارے دے جاتے ہیں۔ مسلمان من نبیوں کا بھی جواب دے دیتا ہے، لیکن آگے جو سوال ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، اس وقت وہ مسلمان جس نے زندگی میں درود و سلام نہیں پڑھا، اور اگر پڑھا ہے تو مجبوراً کیا ہوں گے، لوگ امام نہیں رکھتے، اگر نہیں پڑھا تو آیت ضرور پڑھی ہے صلو علیہ وسلم، اس کے بغیر لوگ مسجد میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ ایسے ہی کے بارے میں فرمایا کہ بہت سارے قاری قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ صلو علیہ وسلم تو کہتے ہیں لیکن اس کو مانتے نہیں ہیں۔ جب قرآن پڑھنے والا پڑھے اور ماننے میں لیتا اللہ سے کام لے تو قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔ اس لیے درود و سلام پڑھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، فیصلہ اسی پر ہے۔ اور قبر میں سوال کے وقت جس وقت مسلمان صرف مسلمان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہاں ہاں، میں لوگوں کو جو سنتا تھا ایسے ہی کہتا تھا، کہ کنتا تھا کول پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو، یہ فعل ماضی استمراری ہے، زندگی میں کیا کہتا تھا؟ جو چیز کمپلیٹ نہیں ہو سکی تیری ساری زندگی میں اس کو ماضی استمراری کہتے ہیں، مکمل نہیں ہو سکی۔ نماز مکمل ہوئی، توحید کا اقرار مکمل ہوا، باقی ساری چیزیں مکمل ہوئیں، لیکن الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ مکمل نہیں ہوا۔ اس کی تکمیل کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ گن کر دیا نہیں گیا، کیمیت میں دیا نہیں گیا، کیفیت میں دیا گیا ہے، اور یہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ ساری زندگی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ اپنا ہر وقت میں آپ پر درود و سلام بھیجوں، تو فرمایا یہ پھر تیری دنیا آخرت کے ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ لیکن یہ ہمیں
کنتا تقولو یہ بتاتا ہے کہ باقی ساری چیزیں دین کی کمپلیٹ ہو سکتی ہیں، نبی پاک کے احسانات کا بدلہ دینا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کنتا تقولو ماضی استمراری سے یہ پتہ چلتا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پیدا ہو اور شروع کرے مرتے دم تک صرف ساری زندگی یہی وظیفہ کرتا رہے، اس نے نبی پاک کا حق ادا نہیں کیا۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نماز مکمل ہو جاتی ہے، حج مکمل ہو جاتا ہے، اعمال مکمل ہو جاتے ہیں کیونکہ کیفیت ہے، لیکن الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ کیفیت ہے، یہ مکمل نہیں ہوتا، اس کی حدود نہیں ہے۔ اگر حدود آ جائیں تو یہ منافقت ہوتی ہے، عقل نہیں ہے، اور یہ آنکھیں نہیں ہیں، کان نہیں ہے، محبت میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اگر یہ چیزیں آ جائیں تو یہ محبت نہیں ہوتی، یہ منافقت ہوتی ہے۔ نفاق کی ہر شے کو اللہ نے اپنے محبوب کی تعریف سے باہر نکالا ہے۔ اس لیے وہابیوں کے تبلیغیوں کے بزرگ شیخ زکریا بھی لکھتے ہیں کہ جو کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے، اور ان کے حوالے سے اس لیے بات کرتا ہوں کہ ان کے جو پیروکار ہیں وہ بیچارے ویسے ہی مار کھا رہے ہیں، تو چلیں اللہ تعالیٰ کوئی مہربانی کر دے، بھٹکتے راہ راست پہ آ جائیں، اس لیے بات کرتا ہوں، وگرنہ حدیث پاک ہے۔ فرمایا پھر نبی پاک کی بات کر رہا ہوں، اور شیخ زکریا نے بھی لکھی ہے کہ اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار۔ جو آدمی درود و